اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم صاف کرتے ہیں، دکھ کے آتا ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ کچھ زندگی کے معاملات میں کسی کو برا بھلا بول دیتے ہیں، سمجھ میں آتا کہ یہ برا بھلا بولے ہیں، معافی چاہ لیتے ہیں۔ کسی کو ہم ظاہراً ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو غیر موضوع ہوتی ہیں، اور یہ سب ہم کو دکھائی دے رہا ہے، وی آر آبزرونگ، اور ہم کو اصلاح کی ضرورت، اگر قلب بیدار ہے تو کر لیتے ہیں ہم، ارے مجھے وہ چیز ان کو نہیں ایسا میں نہیں بولنا چاہیے تھا، سمجھ میں آتا۔ لیکن ایک سپر آرگن ہے ہمارے جسم میں، وہ ہے قلب، اس کے بھی بیماریاں ہیں، جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں قلب کی بھی بیماریاں ہیں۔ اب قلب کو یہ بیمار ہے بلکہ کیسے سمجھنا؟ جس طرح جسم بیمار ہے تو ڈاکٹر کن جاتے ہیں، قلب بیمار ہے تو کیا کرنا؟ اہل قلب کے پاس جانا، دل والوں کے پاس، اہل دل حضرات کے پاس۔ وہ بتائیں گے کہ قلب آپ کا بیمار ہے، آپ کا باطن بیمار ہے، اور اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی صحت مندی کی آپ کو تمنا رکھنی چاہیے۔ اب قلب کی صفائی، یہ چیز ہم گزشتہ ہم پڑھے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک تزکیہ نفس کو پاک کرنا، وہ ایک ایسا ایک کورس نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، کلاس نہیں ہے، 1 سال پڑھ لینے کے بعد ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے، نہیں، حتی یأتیک الیقین، اس کو زندگی بھر درست کرتے ہی رہنا پڑتا، اور نفس بڑا شریر ہوتا ہے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، 13واں پارہ شروع ہو رہا، وما ابرئ نفسی، میرے نفس کو میں نیک نہیں بولتا، بول رہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ آپ کتنے بھی پارسا رہیے، جب یوسف علیہ السلام معصوم بے گناہ نبی کہہ رہے ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ریکارڈ کر رہا ہے قرآن میں، تو پتہ چلا نفس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہاں، اب اس نفس کو، جو اس کی اقسام ہم گزشتہ پڑھے ہیں، اس کو نفس کو مطمئنہ کرنے کے درجے میں لے جانا، نفس امارہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس لوامہ ہے، تو اس کو مطمئن بنانا، پاک کرتے جانا پڑتا۔ برتن روزانہ دھوتے آپ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کتنا نصاب ہے اس کا، کب ختم ہوتا؟ آپ روزانہ کھانا کھائیں گے تو کبھی میں کو دھونا پڑے گا نا، کپڑے پہنیں گے تو دھونا پڑے گا نا، ویسے ہی نفس کو اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کیسا ہو رہا؟ کسی کو دل میں سوچا رہی ہے تو بڑے فلاں ہیں گندے ہیں، انہوں نے، آپ کا نفس ناپاک تھا اور ناپاک ہو جاتا۔ ہم مومن کیا ہے، قلب کیا ہے؟ عرش الہیہ ہے، اور اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں، اس کو صاف کر۔ ایک تزکیہ نفس ہے، دوسرے تصفیہ قلب ہے، اور تیسرے تجلی روح ہے۔ یہ اصل ہماری سلوک کی زندگی کے محور ہیں، یہ نفس کو پاک کرنا، تزکیہ نفس کرنا، دوسرے تصفیہ قلب کرنا، قلب کو صاف کرنا، نفس کو پاک کرنا، قلب کو صاف کرنا، تجلی روح اور روح کو منور، متجلی و متزکا بنانا۔
یہ 3 سلیبس ہیں ہمارے جو زندگی بھر ہمارے ساتھ ہے، یہ کرتے رہنا ہے اس کو. جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوا تصفیہ قلب نہیں ہوگا، اور جب تک تصفیہ قلب نہ ہوا تجلی روح نہیں ہوگی. اور نفس کو پاک کرنا میں نے گزشتہ اس کے اقسام بھی بتائے آپ کو، اور انشاءاللہ ہم آئندہ، چونکہ میں نے کہہ دیا نا کہ کپڑے صاف ہوتے ہی رہتے ہیں، صاف کرتے ہی رہنا پڑتا، تو آج ہم قلب کے بارے میں کچھ کہیں گے، سنیں گے. اور جیسا قرآن پاک میں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں، تو جس نے بصیرت سے کام لیا، ان کو دیکھا، سمجھا اور اپنایا، تو اس نے اپنا ہی بھلا کر لیا. اور جو اندھا بنا رہے گا اس نے اپنے حق میں برا کیا. اور میں تم پر کوئی نگہبان مقرر نہیں ہوں. سرکار کو حکم ہوا آپ بول دیجئے وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوں، میں پیغام پہنچا دیا، تمہاری مرضی، تم اس کو اپنانا اچھی چیز کو. تو دوستو اور بزرگوں، اب جس نے بصیرت سے کام لیا، بصیرت ہے، بصارت تو سب کو ہے، لیکن بصیرت ہونا، بصارت کے ساتھ بصیرت، وہ روشنی ہونا، اچھے برے کی تمیز ہونا، اور اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ جاننا. اصل ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، تصوف کیا ہے، کوئی چڑیا کا نام نہیں ہے، صرف اللہ کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، صرف اللہ کو پہچاننے کا نام تصوف ہے. اچھا پھر جی بصارت تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، یہ بصارت ہے، یہ آئی سائٹ ہے، آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، اس سے ہم ساری کائنات کا نظارہ، اس کو بصارت کہتے ہیں. یہ تو سب کو میسر ہے. بصیرت ہونا، ان آنکھوں سے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، یہ بصیرت ہے. اس بصیرت سے دیکھیے، آپ اگر ایک گندی چیز اگر نظر آ گئی بغیر کسی کو، اس کے خود بخود اگر نظر آ گئی تو گناہ نہیں ہے، ایک ٹپکا رہتا ہے. لیکن اگر اس کو آپ بار بار دیکھتے جائیں گے تو آپ کی بصارت جا کے بصیرت اندھی ہو جاتی ہے. بصارت ہے لیکن اندھی ہے. ومن عمی انا علیہا، کیا ہے قرآن پاک میں کہ آنکھ ہیں اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر دیکھ رہے نہیں. ارے آنکھیں ہیں نا، آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھ نہیں ہے جس آنکھ کی ضرورت ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں ایک سیدھا مادہ انسان ہے، آنکھیں ہے، سب اچھا ہے نا، ابھی کیا ہے، نہیں، وہ اندر سے بیمار ہے، اندر سے بیمار ہے، اس کا قلب بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے، اس کا نفس پاک نہیں ہوا. تو دوستو، آج میں آپ کو جس نے اپنے حق میں برا کیا، اصل جو چیز قیامت میں پوچھی جانے والی ہے وہ ہے قلب، دل. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نہ مال نہ اولاد. کیا ہوگا پھر؟ کیا چیز نفع دے گی؟ کوئی چیز نہ. مال کے اوپر غرہ کرتے تھے ہم، پیسہ 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 پیسہ، قیامت میں نفع نہیں دے گا. ولا بنون، اولاد بھی نفع نہیں دے گی. میرے 12 بیٹے ہیں، کیا کر لیتے؟ خبر میں تھوڑی ساتھ آتے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہی نفی فرما دی کہ لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں نا دنیا میں، عبادت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں تو چپ ایسی الل ٹپو کرتے ہیں، ظاہر پہ کرتے ہیں باطن پہ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں ہلاک کرنے والی سب یاد رکھے دنیا میں. ایک ہے مال، دوسرے اولاد. انسان مال کے پیچھے جاتا نہیں جانا، مال خود ہی آتا آپ کے پیچھے بھاگ کے. مال کے پیچھے نہیں جانا، پیسے کے پیچھے نہیں جانا، شہرت کے پیچھے نہیں جانا، دولت کے پیچھے نہیں جانا.
یہ ہلاک کرنے والا ہے. اور اولاد کیسے ہلاک کرے گی؟ بھائی اولاد کی تو دعا کرتے نا، اولاد کی تو دعا کرتے، ہلاک کیسا ہوں گے؟ انہیں نفع نہیں دیں گی اولاد قیامت میں. بھائی پیٹ کی اولاد ہے نا. ہاں یہی اولاد کی وجہ سے آپ اپنے فرائض ادا نہیں کرتے. بعض وقت نماز کا اذان کا وقت ہو جاتا، سودا لاؤ بول کے گھر میں بیوی بول دیتی، ارے میں لاتا نہیں، اب اس وقت ہنڈی چل جا رہی، چڑھ گئی، جاؤ. آپ کیا کرتے؟ ہنڈی چڑھا سودے کو پہلے دے دے کے جائیں گے. کہتا کیا ہے جماعت تو چلے جاتی ہے. آپ کے بیوی بچے ہلاک کر دیے آپ کو خبر بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے. دنیا اتنی کرو جتنی ضرورت ہے، آخرت اتنی کرو جتنی ضرورت ہے، جتنا رہنا ہے ہم کو. تو یہ بصیرت نہیں ہے، ان کو بصارت ہے لیکن بصیرت. تو آج ہم یہ قلب کو ہم کیسے اچھا سمجھنا، اور قلب کو ہم کیسے ہم اس کی بیماریاں کیا ہے سمجھنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا اب یہ قلب کہاں ہے اور ہمارے جسم میں ہم کیا محنت کی ضرورت ہے. ہاں السلام علیکم صاحب. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ مکروہات ہیں. یہ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات. آج یہ سب لوگ ظاہری علم کے پیچھے بھی ہیں، یہی سمجھ رہے یہی دین ہے. نہیں ہے. باطن کو تصور کرنا. سب سے پہلے حضور باطن پر محنت کیے، غار ہیرا میں جا کے خلوت کرے پہلے، بعد میں پھر عوام کے پاس آئے. تمہاری خلوت اچھی ہونا، تنہائی اچھی ہونا. مقامات عشرہ میں تنہائی ضروری ہے. تو دوست اور بزرگوں یہ بات یاد رکھیے. اور یہ سب کچھ قرآن مجید میں ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں. مگر ابھی میں نے کہا بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. اور یاد رکھیے اللہ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. سورہ انفال میں ارشاد ہے اے لوگو جان لو بے شک اللہ تمہارے بین المرء وقلبہ. اب یہاں پر صوفیاء کرام نے تحقیق کی ہے، اللہ کہاں ہے؟ بین المرء وقلبہ، تمہارے تن اور من کے درمیان میں ہے. آدمی اور قلب کے درمیان اللہ ہے. کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ادھر ادھر. ہمارے پاس نقشبندی حضرات میں انفس میں غور کرتے ہیں، آفاق میں نہیں لی جاتے. یہیں اللہ تعالیٰ یہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے. وہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں جی؟ آسمانوں میں، پہاڑوں میں. پہلے اپنے کو تو دیکھو، بولتے نہیں لوگ کیا صورت لے کے جا رہے ہیں. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یاد رکھو اللہ تمہارے تن اور من کے بیچ میں ہے، یعنی بین المرء وقلبہ. قرآن پاک میں خود ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہماری رگے جان سے قریب ہے بولے تو غلط معنی بھی لے لیے لوگ، راہ راست سے دور پڑ گئے. ہے تو ہے خلاص. اللہ کہاں ہے؟ یہ سارا کائنات ہے، نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. لیکن رہتے ہیں مومن کے قلب میں. 70 مرتبہ نگاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم جو ہے دوسری طرف نگاہ کرتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. تو دوست اور بزرگوں یاد رکھو اسی کی طرف تم کو اکٹھا ہو کے جانا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ لَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یاد یہ بھی رکھو تم کو اسی کی طرف حشر میں جانا ہے. قلب کو منور کر کے جاؤ. یہ آیت انفال، سورہ انفال کی آیت ہے، بڑی پوری تصوف کی بنیاد ہے. کہاں اللہ تعالیٰ تو خود بول رہے ہیں وَاعْلَمُوا، خبردار، ان اللہ، بے شک اللہ کہاں ہے؟ یحول بین المرء وقلبہ. انسان اور قلب بولنے کے بعدوں نے اچھا کہا تن اور من کے درمیان ہے. تو یاد رکھیں
کہ یقین کرو بے شک اللہ تمہارے تن من میں موجود ہے، وہ تمہارے دلوں کے میلان سے بخوبی واقف ہے، کس قدر تم کو اس کے ساتھ کشش اور محبت ہے۔ محبت کا اصل صوفیہ کرام کا کیا اصل محبت ہے جی؟ محبت ہے تو یہ مضمون سمجھ میں آئے گا۔ محبت کا پہلے بیج ڈالنا، آم ڈال کے آپ جام نکلو بولے تو کہاں سے نکلیں گے؟ اس سے محبت کرنا، معبود حقیقی ہمارا خدا ہے، منعم حقیقی خدا ہے، تو ان سے محبت کیسے کرنا؟ محبت ہی اصل ہے، لیکن محبت کے اصل میں پھر اتباع نبوی اہم ہے۔ جیسے لوگ آ کے اب کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے، بنی اسرائیل آتے، یہود و نصارہ آتے، بولے ہم کو اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے حبیب آپ سے محبت ہے بول کے ہمارے سے محبت کرتے بول رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے ہم بھی کرتے بولیے ان کو، شرط کیا ہے؟ واسطہ جو واسطہ ہے وہ آپ کی ذات ہے، جو واسطہ ہے آپ کی ذات ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، یہ سب قرآن مجید میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو یحببکم اللہ، اللہ بھی کرے گا۔ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اللہ بھی کرے گا، لیکن شرط فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، نہیں بھٹکو گے۔ تو دوست اور بزرگوں اصل محبت ہے۔ اور پھر حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ محبت حقیقی کا تقاضا ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہے وہ پردہ دار ہے، وہ ظاہر ہو جائے، جو دل میں ہے نا وہ ظاہر ہو جانا ہمارے، اور نور بصیرت سے لذت دیدار اور حظ لقاء یار عطا ہو جائے، اس کو دیکھنے کی تمنا ہونا، اس سے ملنے کی تمنا ہونا، جس سے محبت ہے۔ محبوب سے نہیں ملتے کیا جی؟ اب اللہ سے ملنا ہے تو کیا کرنا؟ موت ضروری ہے، اس کی ذات میں مرنا، فنا ہو جانا، ہاں فنائیت ہے نا اصل۔ موتو قبل ان تموتو، ایک روایت آتی ہے مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ موتو ایک روایت میں آتا ہے قبل ان تموتو، مر جاؤ یہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور فرماتے تھے کسی مردے کو دیکھنا ہے چلتے پھرتے تو ابوبکر کو دیکھ لو، وہ فانی تھے، وہ اپنی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ فنائیت اصل ہے، سبمیشن از کرائٹیریا۔ تو یہاں ہم آج کوشش یہ کریں گے کہ اللہ کو دیکھنے کی تمنا رہنا، ملنے کی تمنا رہنا، یہ دونوں کب حاصل ہوں گے؟ جب آپ فنا ہو جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، تو جب آپ کو مزہ آئے گا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملائے گا۔ اور گویا یہ دل بولنے والا بن جانا، گویا ہو جانا، اور اس میں یہ دل کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، پہلا لطیفہ۔ اور دل گویا ہے، شنوا ہے، بینا ہے، دل آنکھوں سے جلوہ دیکھو یہ تجلی فعل ہے، نور دیکھے تو یہ ظہور صفتی ہے، گو ذات کے درجے سے نزول ہے، ہر حال میں دیدہ ہے، مولا کی دید بندے کی عید ہے۔ اللہ کو دیکھنا اس وقت ممکن نہیں ہے، کتنے لوگ یہی ہیں اللہ کو دیکھو، یہ ساری کائنات اللہ کے جلوے ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے پاس ہی ہے نا جی اللہ، پھر کیوں اندھے ہو گئے کیا؟ وفی انفسکم، انفس میں ہے خدا، تمہاری جانوں میں ہے۔ واللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہارے تن اور من کے بیچ میں ہے۔ تو پھر یاد رکھیں، کسی شاعر نے بھی خوب کہا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ اقبال کہتے ہیں یہ کوئی ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اللہ تعالیٰ کو خود چیلنج کر رہے ہیں
یہ زمین آسمان میں کہاں ہے تو؟ زمین و آسمان میں تیری وسعت کتنا وسیع ہے تو کیا معلوم ان کو زمین. میرا دل ہے جہاں تو سما سکے. اور عقل دیکھیے آپ، ایک قلب ہے جیسا ہماری عقل ہے، خواب ہے. خواب میں ہم کیا کیا کی دیکھتے ہیں. ارے بھائی آپ تو سو جاتے ہیں نا. نہیں، آپ کی بصیرت اتنی اونچی ہے، خواب میں جا کے سب دیکھ کے آتے. مکہ دیکھتے، مدینہ، جب مکہ مدینہ، ارے یہ میں خواب میں یہی دیکھا تھا. میں ویسے ہی شاعر کیا کہتا ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. میرے پاس ہی رہ سکتا تو دنیا میں کہاں رہتا تو. اب لوگ تصوف کی جان ہے ایسا کہنا، یہ میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. اللہ ہی اللہ ہو جانا. ہاں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اس کے لیے پھر یہ 3 منازل ضروری ہے ہمارے، جو ہمارا بیسک سلیبس ہے. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تیسرے تجلی روح. نفس پاک ہو جانا ہمارا، ہر گناہ نہیں، گناہ کے تصور سے بھی ہوتا ہے، فوراً توبہ کر لینا، دھبا آنے نہیں دینا. تصفیہ قلب، قلب کو صاف کرنا. رگڑا مارتے نا، کئی کو دھوتے جی، ایک وقت کپڑے دھو لیے پھر بار بار کئی کو دھوتے، میلا ہو گیا. تو تصفیہ کرتے رہنا قلب کا. تجلی روح، روح کو متجلا کرنا، پاک کرنا. جیسا بولتے ہیں نا، جیسی روح ویسی فرشتے. روح کو متجلا کیسا رہتی، روحانی کام کرنا. ہمارا ہم نفس پر قابو. اب کیا کہنا یہ کہ رہنے ہم جو ہے ہماری جسمانی طاقت بڑھ گئی، روحانیت نہیں ہے ہم کو. ہمارے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کے ہو گئے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، وتر کی نماز 20 منٹ میں پڑھتے تھے. روحانیت تھی ان کو. گھر سے اٹھا کے لاتے تھے لوگ گود میں، نہیں چل سکتے، آتے ہی نماز کو کھڑے ہو جاتے تھے. روحانی طاقت زیادہ تھی. ہماری روحانی طاقت کم ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، بڈھے ہیں روحانیت میں. کیوں؟ اعمال صالحہ نہیں ہے ہمارے پاس. جو تعلق باللہ ہے وہ نہیں ہے، تعلق بالرسول نہیں ہے. جسمانی مادیت پر گھرے ہوئے، میٹریلزم. وی بلیو ان میٹریلزم nowadays, and far away from the spiritualism. روحانیت سے بہت دور ہیں. اس کو کیسے، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ ہے، مراقبہ ہے. یہ برائے نام نہیں، یہ 20 تصویر تو خالی پرائمری ہے، یہ مبتدیوں کے لیے ہے. لرنرز، بگنرز بولتے ہیں نا، ان کے لیے 2000 ہے. اللہ کی یاد ہے تو کیا یاد ہے جی اس کی؟ اللہ اللہ. کیا یاد ہے اس کی؟ دنیا میں کسی محبت ہے وہی گھر لیتے بیٹھتے اپن. اور صوفیہ کرام تنہائی کو لیتے ہیں، عزلت کو لیتے ہیں، اور یاد بیٹھے ہوئے فقیر اپنی کمبل میں بیٹھا ہے مست. اب یہ باتیں ہم کو سلوک میں ملتے، تصوف میں ملتے. تو دوستو، شاعر کیا خوب کہا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. تو یہ مومن کے لیے نورانی انوار اور تجلیات ہیں. ہر دید میں عید ہے جی، ہر دید میں عید ہے. کتنے اولیاء اللہ ہے راتوں کو روتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے حضرت دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شعر بولتے تھے حضرت، ایک حکم یہاں پہ ہوتی ہے، ایک درد یہاں پہ ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. اللہ کی محبت ہونا. اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے احسانات میں غور کرنا، آپ اس کے صفات میں غور کرنا، ذات میں غور نہیں کرنا. اللہ کیسا ہے کی، کیسے آنکھاں ہے کی. دیکھ رہا بولے تو آنکھاں ہوں گے؟ نہیں، یہ شیطان کے وسوسے سے. اس کی شان کے موافق دیکھ رہا ہوں. شان کے موافق دیکھ رہا ہوں. آنکھ ہے اس کو، تم کو آنکھ نہیں ہے. دیکھنے سے مراد
کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چمٹی کے دل میں کیا ہے اس کو معلوم. اب اتنا سمجھ جاؤ کیا نہیں معلوم. واللہ علیم بذات الصدور. میں آپ کپڑے پہن کے ایسے آئے میں دیکھ رہا ہوں, ٹوپی ایسی پہنے دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی مخلوق ہے اس کی. کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چمٹی کے دل میں کیا ہے اللہ دیکھ. چمٹی کتنی ہے جی؟ نہیں, آدھا انچ بھی نہیں, پاؤ انچ بھی نہیں. اس کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, اسی لیے اچھے خیالات پیدا کریں. اب اس کی خدا کی نظر اور اس کی دید کا کیا عالم ہوگا صاحب. کیا اچھی بات کہی صوفیاء کرام نے. کالے پہاڑ کالی رات میں, ہاں, کالے پہاڑ پر کالی چمٹی کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم. اگر آپ کو میں قدرت کی نشانیاں بولوں تو مہینوں گزر جائیں گے, اس کی کیا پاور ہے اللہ کا. ایک چھوٹی مثال قرآن میں آپ پڑھتے ہیں, سورہ نمل ہے. یہ چمٹی اتنی ہے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہزاروں میل دور ہے. سلیمان علیہ السلام بولے کہ دیکھو, مسکرا دیے, فتبسم ضاحکا من قولہا. لوگ بولے حضرت آپ کچھ بات ہی نہیں, مسکرا دیے. بولے اپن جا رہے نا, وہاں ایک چمٹی کیا کر رہی, وہ چمٹی کی ہیڈ ہے, انہیں اپنے لوگوں کو بول رہی بلوں میں چلے جاؤ, ادخلوا فی مساکنہم. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا, تمہارے کو کھنل دیں گا, انہیں رون دیں گا. تو میرے کو ہنسی آئی. بولے چمٹی کتنی ہے, کتنے میلوں دور سے. ارے چمٹی کو علم غیب ہے, سرکار کو نہیں رہتا کیا؟ ہاں, چمٹی کو اتنی سڑی کی نا جی, اس کی کیا لائف ہے. مگر اٹ از اے کریشن آف گاڈ, یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ. لیکن مزہ آتا یہ باتوں میں. سورہ نمل میں بہت مزہ آتا. ارے حیران ہیں ہم, اتنی ساری چمٹی کو کیسا معلوم. سلیمان علیہ السلام وہ میل دور آ رہے ہیں دوسرے ملک سے, اور چلے جاؤ گھروں میں, کھنل لیں گے تمہارے کو. تو وہاں چمٹی بولی, کیسا اس کی بصیرت ہے, کیسی بصارت ہے. اور وہاں سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن لے کے مسکرا دیے. تو کائنات میں آئینے کے جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بتاتے ہیں دنیا کو, اولیاء اللہ کو ایسے ہی بتاتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے اس کو. اسی لیے ہمارے نقشبندیہ میں کہیں بھی رہو ہم بس مراقب ہو جاتے ہیں اللہ کا فیض. وہ حضرت کے پاس سے ہمارے کو آرا برخاست شروع فیض, صحبت کی ضرورت بھی نہیں ہے. تاکہ مزار میں حضرت آپ کا مرید ہوں, میں فیض لینے آیا, میں شروع ہو جاتا فیض آپ کو خلاص. ہمارے سلسلے میں اس سے بعض لوگ ڈاؤٹ فل ہیں, ملاقات نہیں ہے زندگی میں. ابوالحسن خیرخانی اور بایزید بستامی وصال کے بعد گئے, مگر ہمارے شجرے میں نام ہے. ہم روحانیت زندہ ہے. تو دوست اور بزرگوں, اللہ کی محبت پیدا کرنا کیسا ہوتی, اس کے احسانات کو غور کرنا. کان دیکھنا, اللہ کے احسانات اپنے میں ہی دیکھ لو. آنکھ ہے, اندھے بھی ہے نا, شکر ادا کرنا. شکر ادا کرتے معرفت شروع, ڈائریکٹ انٹری گیٹ ہے وہ. عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. اور ہر دین میں عید ہے, اور ان بساتے عید دیدن روئے تو, عید گاہ ماں غریماں کوئے تو. یہ ظاہری آنکھوں میں باطنی آنکھیں, روحانی نورانی آنکھیں کار فرما ہے. حزب ارشاد عارف کامل سعی جمیل جاری رہے. یہ کوشش جاری رہے اللہ کے دیدار کی. ہاں, جو اللہ کے ملنے کا خواہش نہیں ہو, اللہ بھی نہیں ملنا چاہتا اس سے. اب چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے, ہماری آنکھ میں بصارت ہے, بصیرت نہیں ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن آرزو تو رکھ سکتے نا. ہم کو پیدا کیا نا, وہ has created us, رزق دیا, جان دی, حیات دی, ممات دینے والا ہے, تو اس سے محبت کرنا. اسی لیے حضور کی امت میں عاشقان الہی بہت ہوئے, اولیاء اللہ کو بہت کیوں ہوئے,
حضور کی تجلی ان کے آتے رہی. دوسری امت میں اتنے اولیاء اللہ نہیں رہے، یہاں بے حساب ہے، بے حساب. تو یہ اللہ کی محبت جاری رہے، اللہ تعالیٰ کی محبت. اور پھر کہ ہر شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. کیا ہے پوری آیت شروع پر ہی؟ ہاں جی، سورہ عما کے نبا کی آخری، من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، بات نہیں کر سکتے. لا یتکلمون، ہاں اللہ سے بات نہیں کر سکتا کوئی بندہ الا بجوز اس کے کہ من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ جس کو رحمان نے اجازت دی اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہونا انہیں. اب یہ باتیں آپ کو نہ کتابوں میں ملے گی نہ محفلوں میں ملے گی، قرآن پاک میں ہے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. تو دوستو یقیناً ہے اللہ تعالیٰ الہام بھیجتا ہے آج بھی اولیاء اللہ کو، آواز آتی ہے، احکام آتے ہیں، عمل ہوتا ہے، صوت سرمدی آتی ہے. اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے. اس کے لیے طہارت کاملہ ہو، کثرت عبادات ہو، اللہ کی لو لگی بھی رہے، تب کوئی بعید نہیں ہے. مگر کاملین عارفین کی باتیں ہیں، وہ عارفین کاملین کی باتیں. تو یہاں پر درجہ بدرجہ انوار آتے ہیں، ہاں درجہ بدرجہ، تہ پہ تہ عمر بڑھتی نا. بچہ 1 مہینے کا ہوا، 2 مہینے کا ہوا، 40 سال کا ہوا. روحانیت میں بھی عمر ہے. چھو جادو ہے گا، پھونکتے ہی ولی ہو گیا. یہ آ جاؤ ہمارے کو کرامتاں آ جاؤ، ہمارے کو بھی خرق عادات آ جاؤ. کہاں سے آئیں گے؟ آپ کی یہ ہائٹ کے ساتھ پیدا ہوئے کہ اماں کے ساتھ نہیں ہوئے، اتنے طریقے پیدا ہوئے. گروتھ از دیر. ویسے ہی روحانیت میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً کہیں ہمارے 8 سال یا 18 سال ایسے گزرنا ہماری نماز قضا نہیں ہونا. تو یہ اس سلسلے میں فیض ملتا ہے. سب جنے بازو ہٹ جاتے. بازو دلی میں بادشاہ بولا دیکھو بھائی کسی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، وہ آنا اور مسجد کا اناگریشن کرنا. بڑے بڑے لوگ آئے، میری 5 نمازیں قضا ہوئی، بازو ہٹو. ایک صاحب میری 4 ہوئے، بازو. کسی کے 3 ہوئے، بازو ہٹو. میں بول رہا ہوں ایک نماز بھی قضا نہیں، وہ شخص آئے. کوئی نہیں ہے. بادشاہ خطب الدین ایبک وہ خود بولا میری ایک نماز بھی قضا نہیں، میں خود فاؤنڈیشن رکھتا ہوں. اصل عمل ہے اس میں. سب پہلے کوشچن میں بازو ہٹ جاتے. اس کے لیے محنت ہونا، کاہلی کو چھوڑنا، سستی کو چھوڑنا. اللہ کی محبت ہے تو بس اس کی لو لگا کے رہنا، لو لگا کے. پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا ہوا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا. ہم ایک جگنے کی رات کو بھی مشکل ہے ہمارے کو. کوشش کرتے ہم، ارے کم سے کم اولیاء کی نقل تو بھی ایک رات تو بھی کریں گے. بولتا ہوں میں لوگوں کو اکثر، ارے بھائی اولیاء اللہ 40 سال پڑھے تو ایک رات تو پڑھو نا. عشاء کی جماعت پھر فجر کی جماعت ہے، پکڑتے لوگ. اللہ ایسا نہیں ہے، کرتے ہیں لوگ. ایک نقل تو کرنا. فجر عشاء پڑھے اتنا جگہ فجر کو نہیں لگے ہوا. کمانے کی جگہ گنوانے بیٹھ گئے. شیطان کرتا کوشش. تو اولیاء اللہ کی نقل کرنا. تو دوستو ظاہری آنکھوں سے باطنی آنکھوں کی تلاش کرنا، عارفین کاملین کی صحبت میں رہنا، اور رحمت للعالمین سرکار کے سائے نورانی سے ذل عرش رب العالمین کے لطف و کیف سے سرفراز ہونا. سرکار کا نہ چلے گے تو بس ہے، خدا بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی.
مطلب یہ کہ اے اللہ تیری یاد رات دن ہر حال میں میرے دل میں قائم ہو جائے. دن رات قائم ہو جانا, اسٹیشن لگا لینا اللہ کی یاد. بڑھیا کیا بولتے ہیں مانو, اب بولنے والے بڑھیا بھی نہیں, آپ تو وہ لوگ ہم یوٹیوبر دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے. بڑھیا تسبیح پڑھ لیتے بیٹھتے تھے پہلے عصر کے بعد. کیا بولتے تھے بڑھیا معلوم, ہمارے بڑے بڑھیوں کو ہم دیکھتے تھے, یاد ہے آباد ہے. کیا کہتے تھے؟ یاد ہے آباد ہے, بھول ہے برباد ہے. اللہ کو یاد کر میاں. سودا لانے کو بولتے تھے, پیسے دیے, دیکھو یہ اللہ تمہارے کو نیکی دے, پیاز لے کے آؤ. پھر وہاں تک دروازے تک جاتے تو ہم کو بلاتے تھے, ادھر ادھر ادھر, اللہ تمہارا بھلا کرے, تیل بھی لے کر آؤ. اللہ تمہارا بھلا کرے, ہرا مسالہ لے کر آؤ. ہم نے یہ سنا سب. سب سو گئے, بڈھے بھی سو گئے, بڈھے جوان بھی سو گئے. بدعا میں بھی فنا فی اللہ کر دو بولتے تھے. بدعا نہیں ہے وہ, اری غصے میں آ کے اللہ فنا فی اللہ کر دو بولتے تھے. نہیں, وہ بہت بڑا پوسٹ ہے وہ اولیاء اللہ کا. اللہ کی راہ میں فنا ہونا, اس کے بعد پوسٹ ملتا باقی باللہ کا. فانی فی اللہ ہونا, بعد میں باقی باللہ ہوتے. خیر وہ نیکیوں کی دعائیں ہیں وہ بھی. پہلے کے لوگ اتنے اللہ خدا ترس تھے, یہ بولنا مقصد ہے. اللہ بھلا کرے تم کو, ایک تشتری تو لاؤ وہاں سے, بات کو دعا دینا. آج قیامت کیا سارا, شریعت پہ صحیح نہیں چل رہا, طریقت پہ کیا چل. صفی اورنگ آباد یہی بولے, کیا بولے, انہی الفاظ سے ذہن خفتہ کو جگانا ہے. انہی الفاظ سے ذہن خفتہ کو جگانا ہے, شریعت سر جھکانا ہے, طریقت دل لگانا ہے. صفی اورنگ آبادی ہمارے محلے میں رہتے تھے, بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. وہ ان کا شعر ضرب المثل بن گیا. انہی الفاظ سے ذہن خفتہ کو جگانا ہے. میں نوٹ کر لیتا ہوں کیا ہے, بعد میں وقت میرے کو یاد ہی نہیں آتا. انہی الفاظ سے ذہن خفتہ کو جگانا ہے, شریعت سر جھکانا ہے, طریقت دل لگانا ہے. شریعت کے خلاف نہیں ہونا, باطناً طریقت کے خلاف نہیں. اچھا, اب آپ کو ہم صرف ایک دو قلب کی باتیں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. آئندہ یہ ہمارا سلسلہ بہت سمندر ہے, سمندر ہے. قلب کے اقسام کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں. میں آپ کو صرف 3 بڑے اقسام قلب کے بول دیتا ہوں, بعد میں اس کی تفصیل ہوگی. ایک ہے قلب سلیم, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ایک قلب سلیم ہے, سلامتی والا دل ہے. ایک دل ہے قلب منیب, قلب منیب, یہ بھی قرآن پاک میں ہے. اور تیسرے ہے قلب شہید, شہید قلب ہے. تو یہ اور اگر اس کی تحقیق میں چلے جائیں تو صوفیاء کرام کے پاس تو اور قلب بھی ہے. وہ انشاءاللہ ہم آئندہ قلب منزل وہی بھی آ جائیں گے آپ. ہاں, اور بڑا مزہ ہے. قلب محمدی ہے. پھر آپ اب اہل قلب کون ہیں؟ القلب بین الجسم والروح والنور بین الروح والذات. سمجھنے کی تعلق ہے, علم سمندر ہے, ایک قطرہ بھی مل گیا ہمارے کو تو بس ہے. قلب سلیم, قلب منیب اور قلب شہید, یہ 3 قلب رکھیں آپ. اس کی پھر اور ذیلی قلب بھی ہیں اس کے اقسام کی طرف اللہ نے قرآن پاک میں اشارے کیے ہیں. اس کی طرف ہمیں اگر جستجو ہے تو جنود القلب بھی ہے. قرآن پاک میں اس کی تفصیل آئی ہے, یہ بھی آئی ہے جنود القلب کی. اور پھر اس کے ساتھ
قلب کی یہ تو قلب ہے، اس کے امراض بھی ہیں، غافل قلب بھی ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایک مریض قلب بھی ہے، فی قلوبہم مرض. تو ان چیزوں کو قلب عاصم ہے. عاصم بولے تو آپ کا نام عین الف صاد میم ہے، ایک ہے الف سا ہے میم، گنہگار قلب بھی ہے. ہاں، اور ایک قلب لاہی بھی ہے، لاہیتاً قلوبہم بھی ہے، اور ایک ہے قلب قاسی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ. اور ایک ہے قلب مختوم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی، اور ایک قلب مطبوع، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. قلب مغلوف بھی ہے، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم. اور ایک قلب رینی ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم. قلب زیغی بھی ہے. اب اس کا علاج بھی ہے، یہ مرض بھی ہے، یہ علاج بھی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ اس بارے میں تفصیلی سنیں گے، کریں گے انشاءاللہ.